السلام علیکم ناظرین، آج ہم جو ہیں میں حسین رضوی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج جو ہے وہ ہم بات کرنے والے ہیں الیکٹرک بائکس کے فیوچر کے بارے میں. اربن سٹیز کے اندر، خاص طور پہ کراچی جیسا بڑا شہر جہاں پر موٹر سائیکلز کا استعمال بہت زیادہ تیزی سے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور آج اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد صابر شیخ صاحب. موٹر سائیکل انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہیں، اور ہم ان سے جو بات چیت کریں گے اس حوالے سے کہ موٹر سائیکلز جو کہ الیکٹرک کے اوپر سوئچ ہو رہی ہیں، شفٹ ہو رہی ہیں، تو الیکٹرک بائکس کا فیوچر جو ہے وہ یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم ایکسپلور کرتے ہیں. السلام علیکم صابر صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکریہ، خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا، تو سر بات چیت کو اسٹارٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ میں چاہوں گا پہلے آپ اپنا جو ہے وہ تعارف کروا دیں ہمیں اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں، پھر جو ہے وہ ہم باقاعدہ سوال جواب کا میں جو ہوں وہ آغاز کرتا ہوں. دیکھیں جی، مجھے پرسنلی موٹر سائیکل انڈسٹری میں 40 سال ہو گئے ہیں. میری 53-54 ایج ہے، لیکن میں بہت ینگ ایج سے انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں. 1984 سے میں موٹر سائیکل انڈسٹری، میرے فادر کا یہی کام تھا، میرے بڑے بھائی یہی کام کرتے ہیں، تو میں بھی اس فیلڈ میں آ گیا. اب الحمدللہ پھر اس میں آگے چلتے چلتے جو پاکستان میں جو پچھلے 40 سال میں انڈسٹری میں چینجنگ آئی ہے، میں اس میں ڈائریکٹلی انوالو رہا. ٹریڈ میں، امپورٹس میں، ایکسپورٹس میں، مینوفیکچرنگ میں، لوکل مینوفیکچرنگ میں، پارٹس بنانے میں، سب چیزوں میں الحمدللہ میں اس میں انوالو رہا. اور میں نے دنیا میں کئی ملکوں میں موٹر سائیکل انڈسٹری کی فیکٹریاں دیکھیں، وہاں گرو کرتے ہوئے دیکھا. پاکستان میں انڈسٹری میں کیا کیا چینجنگ آئی ہے. 2 اسٹروک موٹر سائیکل ٹیکنالوجی آئی، وہ ختم ہو گئی. 4 اسٹروک ٹیکنالوجی آئی، اب اپنے اینڈ پہ جا رہی ہے موٹر سائیکل انڈسٹری کے اندر. الیکٹرک وہیکلس کی طرف ہم کنورٹ ہونے جا رہے ہیں. دنیا بڑی تیزی سے کنورٹ ہو گئی ہے، ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں. ہمیں بھی ہونا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری بچت ہے، ورنہ ہمارے شہر تباہ ہو جائیں گے، ہماری صحت تباہ ہو جائے گی، ہماری انوائرمنٹ خراب ہو جائے گی، اور ہم بہت مہنگا فیول امپورٹ کر کے اپنا سارا پیسہ اس پیٹرول پہ پھونکتے رہیں گے دھوئیں کے اندر، اور اس دھوئیں سے اور اس کاربن سے اور اس امیشن سے اپنے لوگوں کو بیمار بھی کرتے رہیں گے. اب ہم چینجنگ کی طرف ہیں الحمدللہ. تو میں اب بڑی تیزی کے ساتھ، چونکہ میں پچھلے 40 سال سے اس میں انوالو ہوں اس انڈسٹری کے اندر، تو میں اس چیزوں کو فیل کر رہا ہوں کہ اب جس طرح 2 اسٹروک ٹیکنالوجی بالکل جو اپنے عروج پہ تھی، اور کسی اور قسم کی لوگ ایک زمانے میں چیز خریدنا نہیں چاہتے تھے، ویسپا اسکوٹر خریدتے تھے، یاماہا کی YB100 خریدتے تھے، تو 4 اسٹروک کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے. ایک زمانے میں صرف 3 کمپنیاں پاکستان میں ہوتی تھیں جو چلتی تھیں، جب جیپنیز تھیں، اس میں ہونڈا، یاماہا، سوزوکی اور کاواساکی بھی لیٹر آ گئی تھی پھر. تو یہ 3 کمپنیاں تو 2 اسٹروک ہی بناتی تھیں، اور جو ایک 4 اسٹروک والی کمپنی تھی وہ بہت پیچھے تھی. 2 اسٹروک والے سارے آگے تھے، دھوئیں والی جو گاڑیاں ہوتی تھیں، چونکہ موٹر سائیکلیں کم چلتی تھیں اس زمانے میں، 4 اسٹروک ٹیکنالوجی پیچھے تھی، چھوٹی گاڑیوں میں آئی نہیں تھی، تو وہ 2 اسٹروک ہی بکتی تھیں. پھر اس کو 2 اسٹروک ٹیکنالوجی کو ہرانے کے لیے 4 اسٹروک والوں کو، یعنی جو برانڈ بڑی اس وقت فیمس ہے، ان کو بڑی محنت کرنی پڑی. انہوں نے بہت محنت کر کے اس 2 اسٹروک کو ختم کیا. پھر ایک سٹیج آیا دنیا میں، WHO کے رولز بنے، اور جو 2 اسٹروک ٹیکنالوجی دنیا میں ختم کر دی گئی کہ یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو اس رولز کی وجہ سے پاکستان کو بھی چونکہ ان کو فالو کرنا تھا، تو ہماری ایک کامیاب انڈسٹری جو دھوئیں والی 2 اسٹروک موٹر سائیکلیں بناتی تھی وہ ہم نے بند کر دی. اور وہ جو بہت مہنگی موٹر سائیکلیں جن کی بڑی ریسیل ویلیو ہوتی تھی وہ ہم نے اسکریپ کی، وہ پگھلانی پڑیں، توڑنی پڑیں، خزایا کرنی پڑیں، کچرے میں بکی، وہ اتنی سستی ہو گئی تھی. ایسے ہی اب 4 اسٹروک موٹر سائیکل ہے. اب یہ پچھلے 30 سال سے 4 اسٹروک کا دور چل رہا تھا، 25 سالوں سے 4 اسٹروک اپنے عروج پہ تھی، لیکن اب دنیا الیکٹرک میں کنورٹ ہو گئی. اب ہماری جیسے کرنسی کمزور ہو رہی ہے ہمارے ملکوں میں، پیسہ ہمارا کمزور ہو گیا، تو ہم بڑا مہنگا پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں. اور ایک تو پیٹرول بہت مہنگا ہمارا، پھر ہمارا روپیہ بہت کمزور، پھر ہمارے لوگوں کی بائنگ پاور، پھر انفلیشن ملک میں، ہماری سیلریز نہیں بڑھی، ہمارے انکم نہیں بڑھی، ہم نے انکم گرو نہیں کی لوگوں کی، لیکن اخراجات بڑھ گئے. تو وہ جو انفلیشن خطرناک قسم کا آیا ہے، وہ لوگوں کے لیے پریشانی ہو گئی ہے کہ وہ کس طرح موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈالیں، اور 25 سے 30 ہزار روپے کمانے والا شخص جس کی سیلری 25-30 ہزار ہو، وہ کس طرح اپنا کچن چلائے اور کس طرح اپنی موٹر سائیکل افورڈ کرے. مشکل ہو گیا. ٹھیک، اب اس کا حل ہی صرف الیکٹرک اسکوٹر ہے. صحیح. تو اسی بات کو جو ہے وہ میں یہیں سے پک کر لوں. اگر جیسے آپ بات کر رہے ہیں انفلیشن کی، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے لیے اخراجات اٹھانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو خاص طور پہ ایسے حالات کے اندر ہم الیکٹرک بائک کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو عام طور پہ تو ہمیں دیکھنے میں یہی ملتا ہے کہ الیکٹرک بائک جو ہے وہ بہت مہنگی ہے. جتنا میں نے سروے کیا ہے، اگر اسٹارٹ ہو رہی ہے ایک اچھی موٹر سائیکل، ہائی اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ سے لے کے 6-7 لاکھ روپے تک، اس سے بھی زیادہ پہ بھی جاتے ہیں جو ہائی اینڈ ماڈلز ہیں. تو الیکٹرک بائک کو اگر ہم ایز اے ہول ایز اے پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں تو کیا یہ واقعی لانگ ٹرم میں بھی مہنگی ہے، یا پھر یہ ہمیں سستی پڑتی ہے؟
جی بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر بھی مسئلہ وہی آ گیا بائنگ پاور کا. لوگوں کے پاس چونکہ ان کی انکم نہیں ہے, اور ہمارے یہاں لوگ جو ہے اپنے پیسوں کو جمع نہیں کرتے, سیو نہیں کرتے, کیونکہ میں 5,000 10,000 مہینے کے سیو کرنا شروع کروں, مہنگائی نے ان کو شاید اس قابل بھی نہیں چھوڑا پچھلے 2-3 سالوں میں جو چینجنگ آئی کہ وہ اس طرف نہیں جا پا رہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایک موٹر سائیکل فیول والی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ایک ریگولر موٹر سائیکل کا یوزر ہے وہ 12,000 روپے سے لے کر 20-21,000 روپے تک کا ماہانہ پیٹرول خرچ کر رہا ہوتا ہے. روزانہ 300 روپے کا, 250 روپے کا, 350 روپے کا, 400 روپے کا پیٹرول استعمال کر رہا ہوتا ہے. وہ کیسے بھی ارینج کرتا ہے. کوئی گھر میں 2 فیملی ممبر کام کر رہے ہیں, 3 فیملی ممبر کام کر رہے ہیں, کوئی ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے, کوئی کہیں سے بھی انکم جنریٹ کر کے وہ فیول ضائع کر رہے ہوتے ہیں جو کم سے کم ماہانہ 10 سے 12,000 ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 سے 22,000 روپے. اب اتنا زیادہ ہم فیول خرچ کر رہے ہوتے ہیں, یہ چیز ہم نوٹ نہیں کر پاتے. جو خریدار ہے ہمارا موٹر سائیکل کا یوزر ہے وہ یہ چیزیں سمجھ نہیں پا رہا. اگر ان چیزوں کو وہ نوٹ کرنا شروع کریں اور اپنی زندگی کو تھوڑا سا آرگنائز کریں اور مینیج کریں تو یہ پیسے جو انہوں نے پچھلے 1 سال میں یا 6 مہینے میں خرچ کرنے ہیں, اس رقم کو جمع کر کے وہ الیکٹرک وہیکل جو مہنگی ہے, عام جو روٹین کی پیٹرول والی موٹر سائیکل ہے جو 1 لاکھ روپے کی مالیت میں مل جاتی ہے نئی 70, اس سے ذرا مہنگی ہے. اب 2 لاکھ روپے سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اچھی موٹر سائیکل. جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ 3 لاکھ ہے, وہ 2 لاکھ ہے. اس میں 1,70,80,000 والی بھی آ گئی ہیں, لیکن جو بیسٹ موٹر سائیکل ہے وہ 2 لاکھ روپے سے اسٹارٹ ہو رہی ہے جس کی کوالٹی ہائی ہے. اس میں لو کوالٹی پروڈکٹس بھی ہیں. اس میں ہائی کوالٹی میں جانا بہتر ہے تاکہ 4-5 سال آپ کی بیٹری خراب نہ ہو, 5 سال آپ کی موٹر خراب نہ ہو اور گاڑی میں کوئی خرچہ نہ کرنا پڑے. ان گاڑیوں میں خوبی یہی ہے کہ اس کے اندر آپ کو نہ چین چینج کرنی ہے, نہ اسپراکٹ چینج کرنا ہے, نہ آپ کو انجن کو آئل ڈالنا ہے, نہ آپ کو پیٹرول ڈالنا ہے, نہ ایئر فلٹر چینج کرنا ہے. اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے, اخراجات نہیں ہے, مینٹیننس کی کاسٹ نہیں ہے, کوئی ڈیلی آپ کو نہیں ہے. اچھا اگر آپ اس میں تھوڑی سی ایک چیز اور ایڈ کر دوں ساتھ میں, اگر آپ فرض کریں 18 سے 19,000 روپے کا پیٹرول استعمال کریں گے مہینے کا اس موٹر سائیکل کے اندر, تو اس کے مقابلے میں 1,500 سے 2,000 روپے کی بجلی استعمال کریں گے تو آپ 16,000 روپے کی سیونگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر 18 سے 19,000, جو میں لوگوں سے مختلف انٹرویوز کرتا رہتا ہوں تو میں اس کیلکولیشن کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 18,000 والے فیول والے کی 2,000 روپے کی بجلی پھکتی ہے, وہ 16,000 روپے ماہانہ سیو کرتا ہے. اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو 2 لاکھ روپے مالیت کی موٹر سائیکل ہے, جو بجائے سے کہ آپ 1 لاکھ والی مالیت والی پیٹرول والی موٹر سائیکل خریدیں جو بکنی بند ہو گئی, اپنی بکتی پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ انڈسٹری ختم ہو رہی ہے. تو اب 2 لاکھ والی موٹر سائیکل آپ نے کوشش کر کے خریدنی ہے جس میں آپ کی فیول کاسٹ نہیں ہے اگلے 5 سال تک, کوئی آپ نے خرچہ نہیں کرنا. ان بیٹریوں کے 1,000 چارجنگ سائیکلز ہوتے ہیں. جیسے ہم موبائل کی بیٹری لیتے ہیں یا ادر کوئی بیٹریز ہوتی ہیں وہ الگ چیز ہے. یہ ہمارے پاس گریفین بیٹری ہے, آپ کی میں بیٹری کے اوپر دوبارہ اور ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں. اس کے 1,000 چارجنگ سائیکلز ہوتے ہیں. تو اگر ہم, اور یہ ایک چارج میں 90 کلومیٹر چلتی ہے, 85 to 100 کلومیٹرس ایک چارج کے اندر. یہ چارج 5 سے 6 گھنٹے میں ہوتی ہے موٹر سائیکل, جو آپ کا 2 یونٹ کنزیوم کرتی ہے بجلی کے. آج کل یونٹ 60 روپے کا 120 روپے میں چارج ہو جاتی ہے ایک دن کے لیے. اب آپ نے چارج کر کے اس کو 90 کلومیٹر یوز کرنا ہے, اور 90 کلومیٹر چلانے کے بعد یا 80 کلومیٹر چلانے کے بعد یا 85 کلومیٹر چلانے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ چارج کرنا ہے تاکہ اس کا دوسرا سائیکل شروع ہو جائے. اگر آپ اس کو 10-15 کلومیٹر کے بعد چارج کریں گے, جس طرح ہمیں موبائل کی عادت ہوتی ہے ہم بار بار چارج کرتے ہیں, تو آپ نے اس کو نہیں کرنا. جب موبائل بھی بار بار چارج کرنے سے اس کی بیٹری لائف کم ہوتی ہے, ایسے ہی موٹر سائیکلوں کے اندر ہے. اگر ہم اس کو بار بار چارج کریں گے تو اس کی بیٹری کے جو سائیکلز ہیں وہ جلدی ویسٹ ہو جائیں گے. آپ نے اس کو پورا کنزیوم کرنا ہے 80-90 کلومیٹر 100 کلومیٹر, اس کے بعد آپ نے چارج کرنا ہے تاکہ آپ کے جو چارجنگ کے سائیکلز ہیں وہ 4 سے 5 سال تک استعمال ہوتے رہیں. کیونکہ 4 سے 5 سال بعد آپ کو یہ بیٹریاں ریپلیس کرنی ہیں, جو کہ 14-15 ہزار روپے کی ایک بیٹری ہے. ایک موٹر سائیکل میں 6 بیٹریاں ہوتی ہیں جو 80,000 روپے 75,000 روپے 82,000 روپے کاسٹ آتی ہے ان کو ریپلیس کرنے کی. لیکن اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے پیٹرول والی موٹر سائیکل سے, 5 سال میں آپ نے 5 سے 6 لاکھ 7 لاکھ روپے کا پیٹرول سیو کر لیا ہوتا ہے. اس طرح یہ آپ کو موٹر سائیکل بھی فری پڑ جاتی ہے, جو آپ نے اگلے 5 سال بعد 4 سال بعد بیٹریاں خریدنی ہیں وہ بھی آپ کو فری پڑ جائیں گی, اور بہت سارے پیسے آپ کو بچ بھی جائیں گے. یہ مینجمنٹ ہے, یہ جس کو آپ نے سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اچھا جو لے کے جا رہے ہیں کسٹمرس, پچھلے 6 مہینے سے ہم ڈائریکٹلی ہم سیل کر رہے ہیں, 8 مہینے ہو گئے. جو لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی قریبی عزیز, ان کے ریلیٹیوز, ان کے دوست, ان کے فرینڈز, ان کے نیبرز ریپیٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں. وہ اپنے سامنے چیز کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی سیونگس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں ان کا قریبی کسٹمر میرے پاس ریپیٹ ہو رہا ہے. میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ جہاں بائک جا رہی ہے وہاں سے کسٹمر ریپیٹ ہو رہا ہے, وہ دیکھ کے آ رہا ہے, اس کو ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور فٹافٹ ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کا ایشو ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی انفارمیشن نہیں ہے, لوگوں کو اس کی نالج نہیں ہے. دوسرا, مارکیٹ میں
خراب چیزیں موجود ہیں, اس کی وجہ سے بھی کام خراب ہوا. اب ایک چیز اور تھوڑی اور ایڈ کر دوں, بیڈ لک کیا ہوئی کہ پاکستان میں الیکٹرک اسکوٹر تو 4-5 سال سے آ گئے, 3 سال سے آ گئے, لیکن ہم نے کیا کیا کہ جو ہماری پیٹرول والی وہیکلز ہیں 70 cc 125 cc, ہم نے اس کا انجن ریموو کر کے وہاں پر بیٹری پیک لگا دیا, بیٹری باکس لگا دیا, اور پچھلا پہیہ نکال کے اس میں موٹر کا پہیہ لگا دیا. ہم نے جگاڑ کی, یہ ایکچولی بائی بورن یا بائی ڈیزائن الیکٹرک نہیں ہے, یہ فیول والی موٹر سائیکل تھی, یہ اوریجنل ٹیکنالوجی نہیں تھی. ہمیں اوریجنل ٹیکنالوجی پہ جانا تھا جو بائی ڈیزائن یا پیدائشی طور پہ الیکٹرک تھی, جس کو ڈیزائن الیکٹرک کے لیے کیا گیا تھا, بنایا الیکٹرک کے لیے گیا تھا. اب پچھلے 6 مہینے 8 مہینے سے پاکستان میں وہ ڈیزائن والی موٹر سائیکلیں آ گئی ہیں جس کو الیکٹرک اسکوٹر کہتے ہیں, جن کا ویٹ کم ہوتا ہے, جن کا ڈیزائن الیکٹرک ہے, اور وہ کم ویٹ والی موٹر سائیکلیں, کیونکہ بیٹری کا اپنا ویٹ ہوتا ہے, تو وہ کم ڈیزائن والی موٹر سائیکل, کم ویٹ والی موٹر سائیکلیں بیٹری الیکٹرک کے لیے سوٹیبل ہیں, اور جو لوگ لے کے جا رہے ہیں ہیپی ہیں. جو جگاڑ والی موٹر سائیکل جن لوگوں نے خریدی تھی وہ اس میں ناکامی ہوئی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں خراب بیٹری کا ہونا ہے, اس کا غلط ڈیزائن کا ہونا ہے, اور اس کی صحیح پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ فیل ہوئی ہے. اب جو اوریجنل ڈیزائن کی گاڑیاں آئی ہیں انشاءاللہ ان کا اچھا فیوچر ہے. ایک جو چیز اور جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ الیکٹرک بائکس کے بارے میں تو ہمیں کافی چیزیں پتہ چلیں ابھی آپ سے. اس کے جو جیسے اب ہم کہہ رہے ہیں ہم 16,000 روپے بچا رہے ہیں, تو وہ فیول کا استعمال جو ہے وہ اتنا کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ ہمارا ریڈیوس ہوگا اس سے, اور ماحول کے اوپر بھی فرق پڑے گا. تو ماحول پر تو فرق پڑتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہم دوسرے اسپیکٹس میں اگر بات کرنا چاہیں تو یہ جو فیول کا شفٹ ہے کہ ہم کاربن بیسڈ فیول سے شفٹ کر رہے ہیں اور الیکٹرک کی طرف آ رہے ہیں, تو اس سے ہمارے لیے کس طرح سے یہ بہتر ہے؟ جی, میں آپ تھوڑا سا دیکھیں چیزیں, میں خود موٹر سائیکل چلاتا بھی رہا ہوں اور بھی چلاتا رہتا ہوں, کبھی کبھی مجھے موقع ملتا ہے کیونکہ میں رش والے ایریا میں میرا آفس ہے, تو ہمیں جب چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہوتے ہیں بائک پہ نکلتا ہوں. اچھا, ہم لوگوں کو ہیلمٹ پہننے کی عادت نہیں ہے. ہم ایک بڑا خطرناک کام کرتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر, ہم ہیلمٹ نہیں پہنتے. ہمیں ہیلمٹ پہننا چاہیے. دوسرا, ہمیں اگر ہیلمٹ نہیں پہنتے تو ہمیں اپنی آنکھوں کو محفوظ کرنا چاہیے تاکہ چشمہ لگا لیں کوئی. یہ موٹر سائیکلیں کاربن پھینکتی ہیں, ان کے جو ایمیشنز ہیں ان میں سے کوئی کاربن نکلتا ہے جو آپ کی آنکھوں کو, آپ کی ناک کے ذریعے آپ کی باڈی میں جاتا ہے, منہ کے ذریعے باڈی میں جاتا ہے, کان کے ذریعے باڈی میں جاتا ہے. پہلے جو 2 اسٹروک موٹر سائیکلیں آتی تھیں وہ بڑی خطرناک ہوتی تھیں, وہ اتنا زیادہ کاربن پھینکتی تھیں کہ بڑے ذرات پھینکتی تھیں جو آنکھوں کے لیے خطرناک ہوتے تھے. 4 اسٹروک میں کم سے کم یہ خطرناک ذرات نہیں ہوتے. لیکن جو آٹو رکشا چل رہے ہیں پاکستان میں, کراچی میں بہت زیادہ چل رہے ہیں, جن کو گورنمنٹ نے 25 سال پہلے بند کر دیا تھا, یہ بڑے خطرناک ذرات پھینکتے ہیں. ہماری موٹر سائیکلسٹ جو بچے موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں, کراچی کے اندر میرے خیال میں یہ 28 لاکھ سے زیادہ ہیں, 28-30 لاکھ سے زیادہ ہیں جو موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں. اب وہ 30 لاکھ جو ڈائریکٹ رائڈرز ہیں, اور ایک موٹر سائیکل کو 3-3 4-4 لوگ استعمال کرتے ہیں, بولیں گے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں, وہ اپنی آنکھوں کو خراب کر رہے ہیں. جو 2 اسٹروک جو رکشوں کا ان کے جو کچرا نکلتا ہے نا ان کی آنکھوں میں جاتا ہے, تو اپنی آنکھوں کو محفوظ کریں. اچھا کوئی چشمہ پہنیں یا کوئی ہیلمٹ کوشش کریں وائزر والا پہنیں تاکہ آپ کا آنکھیں سیف رہیں. یہ بڑا خطرناک ایمیشن پھینکتے ہیں. دیکھیں, یہ ایک تو آپ کو پتا ہوگا کہ سردیوں کے موسم میں پنجاب کے اندر جو ہمارے 4-5 شہر ہیں, لاہور ہو گیا, سیالکوٹ ہے, گجرانوالہ ہے, گجرات ہے, اس کے قریبی علاقے ہیں, وہاں فوگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ. وہ انڈسٹریل فوگ نہیں ہے, نہ ہی وہ ہم نے جو فصلوں کو آگ لگاتے ہیں اس کی فوگ ہے. ہوگا اس کا بھی حصہ ہے, جو ہم فصلیں چلاتے ہیں وہاں پر انڈین پنجاب کی طرف اور اپنے پنجاب کی طرف, اس کے بھی حصہ ہوگا. جو ٹرک چلتے ہیں ان کا بھی حصہ ہوگا. انڈسٹریل پالوشن ہے اس کا بھی حصہ ہوگا. لیکن بہت بڑا شیئر اس کے اندر, جو آدھے سے زیادہ شیئر ہے, وہ موٹر سائیکلوں سے ہے. وہ موٹر سائیکلوں کا جو ایمیشن ہے وہ اس کے وہ فوگ کریٹ ہو رہی ہے, اور وہ 4-4 مہینے 3-3 مہینے وہ علاقے ڈسٹرب رہتے ہیں, لوگ بیمار ہوتے ہیں. 1-2 مہینے تو ایسے ہوتے ہیں لوگ گھروں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, بیمار لوگوں کے لیے, صحت مند لوگوں کے لیے. پھر رات اندھا ہو جاتا ہے, بائک نہیں چلا سکتے, گاڑی نہیں چلا سکتے. یہ سب ان ایمیشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو آپ فیول پھونک رہے ہیں, پیٹرول جلا رہے ہیں موٹر سائیکلوں کے اندر, اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ بند کریں گے تو آپ کی اس سے جان چھوٹنی ہے, نہیں آپ بند کریں گے تو یہ سلسلہ بڑھتا چلا جانا ہے. دوسرا ایک فائدہ کیا ہونے والا ہے کہ ہمارے پاس اب ڈالر نہیں ہے, ہمارا پیسہ کمزور ہو گیا. ہم ڈالر سے امپورٹ کرتے ہیں پیٹرول, ہمارا اپنا پیٹرول تو ہے نہیں. ہو سکتا ہے 10% 15% شیئر ہمارے ملک میں بھی ہو پیٹرول کا, ہم نکالتے ہوں, لیکن 85% امپورٹ ہم کر رہے ہیں پیٹرول جو نکالتے ہیں اتنا بڑی ہیوی تعداد کے اندر. تو جو مختلف اسٹڈیز ہیں, میں نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جو وہ $2 ارب ماہانہ ہے, وہ تھوڑا سا خیال غلط کیلکولیٹ کر کیا تھا. لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ $2 ارب جو ہے وہ کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی ہم اس میں سیو کر سکتے ہیں. سال میں 4 بار یا سال میں 2 بار ہم $2 ارب محفوظ کر سکتے ہیں موٹر سائیکلیں پیٹرول والی اگر ہم بند کر دیں. کیونکہ ہمارا 45% جو ٹرانسپورٹ پہ خرچ ہونے والا پیٹرول ہے وہ موٹر سائیکلیں پھونکتی ہیں, موٹر سائیکلیں استعمال کرتی ہیں. اسی سے ایمیشنز کریٹ ہو رہے ہیں, اسی سے یہ کاربن جو سارا جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور ہمارا ایک تو پیسہ کتنا ضائع ہو رہا ہے, $2 ارب اگر ہم کوارٹرلی ضائع کر رہے ہیں یا $2 ارب ہم ہاف ایئرلی ضائع کر رہے ہیں. اور
تو دوسرا ایک تو پیسہ ہماری بچت ہوگی جو ہم ایک ارب ڈالر کے لیے IMF کے ہاتھ پیر جوڑتے پھرتے ہیں, تو کتنا ہم یہ سیو کر لیں گے. دوسرا ہم لوگوں کی صحت بچائیں گے کیونکہ لوگ اس سے بیمار ہو رہے ہیں. اچھا, ان کاربن ایمیشنز کے علاوہ جو ہم پاکستان میں میجر موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں وہ 70 cc ہے. 70 cc دنیا میں بننی بند ہو گئی کیونکہ یہ 40 سے 50 کلو کے بچوں کو لیے ڈیزائن کی گئی تھی 50-60 سال پہلے جاپان نے. اور جب اب جو ہم چلا رہے ہیں, ہمارے یہاں آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ویٹ ہے, آپ چلائیے 70 ٹھیک ہے, آپ کی باڈی کو کمر میں تکلیف نہیں دے گی, آپ کی ینگ ایج ہے. لیکن جب ہم 30 کراس کر جاتے ہیں اور ہمارا ویٹ 70-80 کلو سے کراس کر جاتا ہے تو وہ زہر ہے, وہ ہماری کمر کو خراب کرتی ہے, ہماری باڈی کو خراب کرتی ہے, ہمارے جسم کو خراب کرتی ہے. وہ کمزور موٹر سائیکل ہے اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے سارے جھٹکے باڈی میں آتے ہیں. تو ہمارے تو وزن زیادہ ہی ہیں, ہمارے اوور ویٹ ہم لوگ ہیں, تو ہمارے لیے یہ موٹر سائیکل ویسے ہی خطرناک ہے, پاکستان میں بند ہو جانی چاہیے. دوسرا کیا ہے کہ یہ جو موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں دنیا میں, ان کی ایک لائف ہوتی ہے, 7 سال بعد ختم ہو جائے گی, 10 سال بعد ختم ہو جائے گی, 5 سال بعد ایکسپائر کر دی جائے گی. پاکستان میں رجسٹریشن کے وقت اس کی کوئی لائف نہیں ہے, بلکہ سندھ گورنمنٹ سے جو چلان ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر تو ٹیکس 100 سال کا لکھا ہوا ہوتا ہے, 100 ایئرس کا. تو موٹر سائیکل تو 100 ایئرس رہ بھی نہیں سکتی, وہ اس پہ لکھ دیتے ہیں. تو کوئی اسٹڈی نہیں ہے, تو بھائی اس کی کوئی لائف ہونی چاہیے. آپ نے اس کو 7 سال بعد ختم کرنا ہے, 8 سال بعد ختم کرنا ہے, 5 سال بعد ختم کرنا ہے, یا 5 سال کے بعد اس کا لائسنس فیس بہت بڑھا دینی ہے اس کو چلانے کی, کیونکہ لوگ مینٹین نہیں کرتے, خود بھی بیمار ہوتے ہیں, دوسروں کو بیمار کر رہے ہوتے ہیں کاربن پھینک پھینک کے. تو یہ قانون بنانے پڑیں گے, کیونکہ اگر ہم یہی سوچتے رہے غریب ملک کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ غریب ملک اس موٹر سائیکل سے اور کتنے لوگوں کو بیمار کر رہا ہے, کتنے خطرناک. جتنی پرانی موٹر سائیکل ہوتی جائے گی, جتنا پرانا انجن ہوتا چلا جائے گا, جتنا پرانا اس کا سائلنسر ہوگا, وہ اتنی زیادہ گند اور اتنا زیادہ کاربن پھینکے گا. جتنی اچھا انجن ہوگا, نیا انجن ہوگا, اس میں کاربن کا ریشو کم ہوتا ہے. پرانا ہوتا جائے گا, خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. تو ویسے ہی ہمیں اس کو ایکسپائر کرنا ہوتا ہے, اس کو بھٹیوں میں ڈالنا ہوتا ہے, پگھلانا ہوتا ہے, ضائع کرنا ہوتا ہے. ان چیزوں کو ہم اس طرف نہیں جا رہے, ہمیں الیکٹرک کی طرف جانا ہے. اسی میں ہماری بچت ہے, اسی میں ہمارا فائدہ ہے. وہی انڈسٹری ہمارے ملک کے لیے ورکیبل ہے, وہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے. نئے اسپیکٹ سے جو ہے وہ آپ نے اس کے جو ہے نا وہ فوائد بتائے. میرے لیے تو جو ہے وہ یہ کافی نئے تھے اور کافی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. اچھا, الیکٹرک بائکس کے بارے میں اگر ہم مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بات کریں, اس کے فوائد ہمیں سمجھ میں آئے, اس کے جو ہے وہ کم خرچ ہونے کے بارے میں ہمیں سمجھ میں آیا, تو لیکن پھر بھی جو ایڈاپشن ہے وہ بہت سلو پیس پہ ہے ابھی. اس کے جو مینوفیکچررز ہیں بیسکلی اس کے پارٹس کے, کمپلیٹ موٹر سائیکلس کے, بیٹریز کے, وہ پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر, پاکستان کی بات کر لیں تو وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ مطلب کتنے مینوفیکچررز ہیں, کیا اس کا ریشو ہے اس کی پروڈکشن کا ہمارے ملک کے اندر؟ دیکھیے, جو ایک ادارہ ہے پاکستان میں, انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت آتا ہے. منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن اس کو ایڈ کرتی ہے, اس کو ان کے انڈر آتا ہے. وہ لائسنس دیتا ہے کسی بھی آٹو موبائل فیکٹری کے لگانے کے لیے. آپ نے الیکٹرک وہیکل میں جانا ہے, آپ نے فیول کنزمپشن والی اس میں جانا ہے, گیسولین وہیکل پہ جانا ہے, 2 ویلر پہ, 3 ویلر پہ, 4 ویلر پہ, ہیوی وہیکلس پہ, ٹرانسپورٹ کمرشل وہیکلس پہ, جو بھی آپ نے وہیکل بنانی ہے وہاں سے لائسنس دینا پڑتا ہے. فیکٹری اپروو کرتے ہیں. اب وہ جو انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے, اس نے اب تک 34 الیکٹرک وہیکلس کے اسمبلرس کو لائسنس دے چکی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں. 34 کے اندر جو ہے 18 سے 20 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو نئی اوریجنل ٹیکنالوجی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے, وہ اس پہ چلے گئے ہیں. نئی اوریجنل اسکوٹرس کے اوپر جو ڈیزائن ہی بائی ڈیزائن الیکٹرک ہے. 14-15-16 ایسے ہیں جو جگاڑ والی موٹر سائیکلیں بنائی تھی, 70 cc کو آلٹر کیا انہوں نے. تو وہ جگاڑ والی تو مجھے اس کا فیوچر نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے رورل ایریاز میں کچے میں کہیں چل جائیں جہاں سڑکیں نہیں ہوتی, کیونکہ وہ رف اینڈ ٹف ہوتی ہیں, لیکن لانگ لائف نہیں ہے, جلدی ختم ہو جائیں گی. جو اس کا اوریجنل ڈیزائن ہے چائنا نے بنایا ہے, پوری دنیا کو دیا ہے, یورپ کو دیا ہے, امریکہ کو دیا ہے, کینیڈا کو دیا ہے, آسٹریلیا کو دیا ہے, انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, پوری دنیا میں, انڈیا میں, ہمارے پڑوس میں, سب کو دیا ہے انہوں نے. چائنا نے دیا ڈیزائن دنیا کو یہ. تو وہی ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے, ہمیں بھی اسی میں جانا ہے. اب ہمارے لوگ اس میں آ گئے ہیں. اچھا, گڈ لک کیا ہے, پاکستان آٹو انڈسٹری میں پچھلے 60-65 سال سے ہے. پاکستان بننے کے 5-10 سال بعد ہم آٹو انڈسٹری میں آ گئے تھے. اس میں مختلف اسٹیجز ہیں, کچھ خرابیاں ہوتی رہیں, وہ بہت ساری لمبی بحث ہو جائے گی, اس کا بھی آپ ساتھ پھر بیٹھیں گے. ایشو یہ ہے کہ ہم آج تک 76 ایئرز ہو گئے, ہم کسی موٹر سائیکل کا 100% انجن نہیں بنا سکے. ہم نے لوکلائزیشن کی ہے, ہم 70 cc موٹر سائیکل کے پورے باڈی پارٹس یہاں بناتے ہیں, انجن کے بہت سارے پارٹس یہاں بناتے ہیں. ہم نے لوکلائزیشن کی ہے, ہم نے وینڈر, ہمارے بہت بڑی انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے یہاں پر. پاپام ہیں, ان کے ممبرز ہیں. پاکستان میں پارٹس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے, 1000 سے زیادہ یونٹس ہیں جو آٹو پارٹس بناتے ہیں. اور ہم آج تک موٹر سائیکل انجن والی نہیں بنا سکے. 76 ایئرز ہو گئے. کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں تھی اس کے اندر, والیومس کا چکر تھا, والیومس کے نام پہ ہم لوکلائزیشن نہیں کر سکے. جن کے پاس والیومس تھے انہوں نے بھی 100% لوکلائزیشن نہیں کی, اور نہ ماڈل چینج کیے, ایک ہی ماڈل کو 70 سال سے 60 سال سے بیچ رہے ہیں.
الیکٹرک میں گڈ لک یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلے 40-50 سالوں میں وینڈر انڈسٹری میں سیکھا ہے اس کا 100% 100% ہم لوکل بنا سکتے ہیں. اس کی بیٹری کی فیکٹری جو اب گریفین ٹیکنالوجی دنیا میں آ گئی ہے, اس کی بیٹری کی ٹیکنالوجی کی فیکٹری بھی ہم, چائنا ہمارا دوست ہے, ہم اس سے پاکستان میں لا سکتے ہیں. کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. اس میں پالیسی کا چکر ہے. دیکھیں جو پالیسی ادارہ بنا رہا ہے وہ ادارہ گیسولین انجن فیول والی موٹر سائیکلوں کی پالیسی کو دیکھتا ہے. اس کے اندر جو 4-5 لوگ طاقتور ہیں جن کو یہ پاورز ملے ہوئے ہیں, اس کے لائسنسنگ سائننگ اتھارٹی کا جو پالیسی کا مینیجر ہوتا ہے, جو ٹیرف کا مینیجر ہوتا ہے, یا اس کا جی ایم ہوتا ہے, یا اس کا انچارج ہوتا ہے, یا سی او ہوتا ہے, یا اوپر منسٹر جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ان 4-5 بندوں سے اگر گیسولین والی انڈسٹری ڈیل کر لے گی تو آپ کی الیکٹرک کو نہیں آنے دے گا. پاکستان میں سارے معاملات یہ چلتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے, روز نئی گورنمنٹ ہوتی ہے, روز نیا منسٹر ہوتا ہے, روز نیا سیکٹری ہوتا ہے, تو کوئی ایک مستقل مزاج سلسلہ چلتا بھی نہیں ہے. اور مشکل مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر مستقل کسی بندے کو دے بھی دیں تو وہ بڑی جلدی بک جاتا ہے. ہم کمزور ہیں اس چیز کے اندر, میرے اندر بھی یہ کمزوریاں ہوں گی, ہمارا کلچر, ہم اسی ماحول میں پلے ہیں. تو اب ہمیں ایکچولی ایک ایسا ادارہ چاہیے, انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے اندر ایسی کمیٹی چاہیے جس کے اندر ماحولیات کے ایکسپرٹس ہوں, انوائرمنٹ کے ایکسپرٹس ہوں, جس کے جو ماحولیات کو سمجھتے ہوں. کیونکہ ایکچولی یہ جو الیکٹرک انڈسٹری آئی ہے, دنیا اس کو اس لیے اڈاپٹ کر رہی ہے اور گیسولین سے ہٹ رہی ہے کہ وہ اپنی انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ میں ماحولیات کے لوگوں کو لینا ہے, ایسے بچے جو یونیورسٹیوں میں جو انوائرمنٹ کی نالج رکھتے ہیں ان کو اس کمیٹیوں میں لینا ہے, انوائرمنٹ کے محکموں کو اس میں اندر شامل کرنا ہے, انوائرمنٹ کی منسٹری کو اس کے پاورز دینے ہیں. اور گیسولین انجن سے ریلیٹڈ جو بھی انڈسٹری ہے ان کا کوئی آدمی اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اس کے حق میں ووٹ نہیں دے گا اور 10 سال ضائع کر دے گا. ہم اپنے 10 سال ضائع کر چکے ہیں. میں یہ آپ اگر سسٹم میں ریکارڈ میں جائیں, گوگل میں نام ڈالیں میرا, تو آپ کو پتہ چلے گا میں پچھلے 12-15 سالوں سے الیکٹرک وہیکلس کے اوپر شور مچا رہا ہوں. لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم مزید 10 سال ضائع کر دیں گے اگر ہم نے اسٹیپس نہ اٹھائے. ہمیں یہ کمیٹی انوائرمنٹ والے لوگوں کے ساتھ بنانی ہے, جو انڈسٹری الیکٹرک پہ چلی گئی ہے ان کا ایک بندہ اٹھا کے اس کمیٹی میں لینا ہے, گیسولین انجن والے بندوں کو اس کو باہر نکالنا ہے اور ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اس انڈسٹری کو ترقی دینی ہے. یہ ہمارے ملک میں فائدے کے لیے ہے, ہمارے لوگوں کا اس میں فائدہ ہے, ہمارے لوگوں کی سیونگ ہے. ایک عام آدمی کو بہت پیسوں کی بچت ہونے والی ہے. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سال میں 1.5-2 لاکھ روپے کا پیٹرول ضائع کر دیتے ہیں. اس 1.5-2 لاکھ میں یہ وہ الیکٹرک اسکوٹر خرید لے گا. اگر ہم اس کی لوکلائزیشن میں چلے جائیں گے تو یہ اور سستی ہونے والی ہے. ابھی ہم لوکلائزیشن میں نہیں گئے کیونکہ پالیسی کے اندر کچھ خرابیاں ہیں, اور گورنمنٹ میں کچھ ایسے لوگ چاہیے, پالیسی والے ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ چاہیے جو اس لوکلائزیشن کو سپورٹ کریں. پیسہ نہیں چاہیے گورنمنٹ سے, کچھ بھی نہیں چاہیے گورنمنٹ سے, کاغذ چاہیے, پالیسی چاہیے, صرف ایک سرٹیفکیٹ چاہیے جس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ کو کچھ چھیڑے گا نہیں, تنگ نہیں کرے گا. ابھی تو آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا. جو انڈسٹری کام کر رہی ہے اپنی کوشش سے, اپنی محنت سے, اپنے پیسے سے, اپنی جان مار کے کر رہی ہے. اگر گورنمنٹ سپورٹ, صرف سپورٹ, کاغذی سپورٹ, پالیسی کی سپورٹ ہو جائے گی تو یہ معاملہ بہت آگے بڑھ جائے گا. اچھا, جیسے اب آپ نے بتایا کہ یہ جو ہمارے پاس کمپنیز ہیں ابھی موجود ہیں, لوکلائزیشن کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں. خیر آپ نے زیادہ تر چیزیں تو کور کر لی ہیں, لیکن میرا جو آخری سوال ہے اس حوالے سے وہ یہ ہوگا کہ ابھی آپ نے بتایا 34 کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں انجینئرنگ بورڈ کے ساتھ. تو یہ تعداد جو ہے وہ ہمارے جیسے ملک کے لیے یا ہمارے جیسے شہر کے لیے بھی یہ کچھ کم جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے سننے میں. تو ان کی تعداد کو اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں بڑھانے کی ضرورت تو پڑے گی, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے اور ہمیں ضرورت پڑے گی کہ اس سے زیادہ مینوفیکچررز ہوں, اس کے لیے آسانی ہو. تو ایسے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ مقصد یہ کہ ایسی کیا اسپیسیفک کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, کہ اس کی تعداد کو جو ہے وہ بڑھانے میں آسانی ہو؟ جی دیکھیے, آج سے 25 سال پہلے جب یہ 2000 کی بات ہے, 2001-2002 کی بات ہے, تو پاکستان میں موٹر سائیکل کی 3-4 فیکٹریاں ہوا کرتی تھیں. وہ جیپنیز ٹیکنالوجی تھی. تو وہ چینج آیا چائنا کا, الحمدللہ ہمارے ہاتھوں سے آیا. میں نے بڑی محنت کی اس کے اوپر. 25-30 سال پہلے چائنا سے ہم یہ لے کر آئے تھے سارا کچھ. تو وہ موٹر سائیکل کی انڈسٹری ان 3-4 فیکٹریوں سے 130 نمبر پہ گئی, 130 کے اوپر 130 فیکٹریاں ملک میں لگ گئیں 70 cc کی, وہ جو بنڈی شروع ہوئی. تو وہ چونکہ وہ لوگوں نے خریدنی شروع کی تو فیکٹریاں لگتی رہیں. پھر جب اس پہ مقابلہ آیا, آپس میں کمپنیاں بہت ہو گئی تھیں, تو پھر وہ فیکٹریاں کم بھی ہونی شروع ہوئیں. ان کی تعداد 130 سے کم ہو کے ایک بار 90 پہ آئی, پھر 60 پر آئی, پھر 28-30 پر آئی, پھر وہ اب آج کل 10-12 پہ ہے. چونکہ وہ بک نہیں رہی, موٹر سائیکلیں مہنگی ہو گئی ہیں, پیٹرول مہنگا ہو گیا, لوگ نہیں رہے. تو وہ اب ایسے ہی الیکٹرک کے اندر ہے, جب لوگ خریدنا شروع کریں گے تو
اتنے لوگ آ جائیں گے کوئی ان کو روک نہیں پائے گا. مجھے لگتا ہے 130 سے بھی زیادہ لوگ آ جائیں گے جب لوگ خریدنا شروع کریں گے. ابھی لوگوں نے اس طریقے سے خریدنا نہیں شروع کی کیونکہ وہ انفلیشن کی وجہ سے ان کی بائنگ پاور نہیں ہے. دوسرا لوگوں کو نالج نہیں ہے. تیسرا یہ کہ جو مارکیٹ میں فیول والے لوگ کمپنیاں ہیں ان کی کوشش یہی ہے, ان کی خواہش یہی ہے کہ ہم اسی کام میں لگے رہیں یا یہ لوگ نہ آئیں, تو ان کی مخالفت بھی ہے. آپ اگر مارکیٹوں میں جائیں گے تو دکاندار جو موٹر سائیکلیں بیچتا ہے وہ الیکٹرک وہیکل کی مخالفت کر رہا ہوگا کیونکہ اس کو بھی نالج نہیں ہے. اس دکاندار کو بھی نہیں پتا کہ یہ چینجنگ آ جانی ہے, کسی کے رکنے سے نہیں رکنی ہے, یہ خود آنے والی ہے. دنیا چینج ہو گئی ہے, پاکستان نے بھی ہونا ہے, یہ تو خود بخود آنی ہے, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. جیسے 2 اسٹروک موٹر سائیکلیں ختم ہوئی تھیں 4 اسٹروک آ گئی تھیں, ایسی 4 اسٹروک نے ختم ہونا ہے. آپ 2 سال اس کو اور بڑھا لیں, 3 سال بڑھا لیں, زیادہ نہیں ٹائم اب آپ کے پاس, یہ انڈسٹری ختم ہونے جا رہی ہے. جیسے 2 اسٹروک ختم ہوئی تھی ایسے اس نے ختم ہونا ہے. اور جیسے لوگوں نے اس کو خریدنا شروع ہونا ہے, اصل میں اس میں آئے ہیں SMEs, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, اتنا فنڈس نہیں ہوتا. تو جب لوگ ان کی چیزیں بائی کرنی شروع کرتے ہیں تو پھر یہ وینڈرز کو انوالو کرتے ہیں, بینکس کو انوالو کرتے ہیں, خود بھی چیزیں انویسٹ کرتے ہیں, انویسٹرز کو بھی لیتے ہیں. تو اس طرح مل ملا کے ان کے یونٹ آگے ترقی کرتے ہیں. تو یہ چیز بکری شروع ہوگی خود بخود, اور بہت سارے لوگ آ جائیں گے, بہت ترقی ہو جائے گی, بڑے لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ. مجھے تو اس کا بہت فیوچر نظر آ رہا ہے. صحیح. چلیں جی, آج صابر صاحب آپ کے ساتھ بات کر کے اس حوالے سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ انفارمیٹیو سیشن رہا, ہمارا بات چیت رہی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ وقت نکالا اپنے شیڈیول میں سے ہمارے لیے. اور انشاءاللہ اس بارے میں آپ سے جو ہے وہ دوبارہ کسی وقت جو ہے وہ ہم اور گفتگو کریں گے تاکہ ہم جو ہے وہ اور اس موضوع کے اوپر روشنی ڈال سکیں اور لوگوں تک جو ہے وہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ عام کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.